انقلاب ابھی 2 ہفتے کا بھی نہیں ہوا تھا کہ ہمیں مسلح افراد کی ایک کارروائی بہت قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ رات کا کھانا کھائے ہوئے 2 گھنٹے ہو چکے تھے۔ بجلی تھوڑی دیر کے بعد پھر لوٹ جانے کے لیے آئی ہوئی تھی۔ گھر کے 3 کمروں میں 4 افراد اپنے اپنے پلنگ کے ساتھ رکھے ہوئے ٹیبل لیمپ جلا کر برق گردانے قبل از خواب میں مصروف تھے۔ نیند کی جھپکی زیر مطالعہ کتابوں اور رسالوں میں کہیں 2-4 صفحہ آگے کمین گاہ میں چھپی حملے کے لیے تیار بیٹھی تھی۔ یکایک گھر کے 3 اطراف سے کسی نے حملہ کر دیا۔ گولیاں چلنے لگی۔ آواز سے پتہ چلتا تھا کہ حملہ آور بہت نزدیک آ گئے ہیں۔ سلمان اور عالیہ دوڑ کر ہمارے کمرے میں آئے۔ سلمان نے چاہا کہ بالکنی میں کھڑا ہو کر باہر دیکھے، مگر میں نے منع کر دیا۔ پہلے جلدی سے پھاٹک کی بتیوں کو بند کیا۔ پچھواڑے جو ایک چھوٹا سا بلب جل رہا تھا اس کو بھی بند کیا۔ اس کے بعد ٹیبل لیمپ گل کر دیے۔ جب گھر میں مکمل اندھیرا ہو گیا تو ہم نے دیوار اور پردے کی آڑ سے باہر جھانکا، کچھ نظر نہ آیا۔ ہر ایک نے بتیاں بند کر دی تھیں اور سارے علاقے میں اندھیرا تھا۔ یکایک حملہ آوروں نے روشنی کے گولے پھینکنے شروع کیے۔ اس روشنی میں عجیب منظر دیکھنے میں آیا۔ جنگ کی ڈاکومنٹری فلموں میں جس طرح سپاہی جھک کر بچتے بچاتے آگے بڑھتے ہیں، اس طرح حملہ آور ہمارے گھر کی طرف بڑھتے چلے آ رہے تھے۔ معلوم نہیں وہ کیا چاہتے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں۔ ہمارے گھر پر حملے کے لیے اتنے اہتمام کی ضرورت نہ تھی۔ دن میں کسی وقت گھنٹی بجاتے اور کہتے کہ ہم آ گئے ہیں۔ کیا یہ مسز فروغی کے گھر کا محاصرہ کر رہے ہیں؟ تنہا ایک عورت کو گرفتار کرنے کے لیے آتشی گولے تو درکار نہیں ہوتے۔ اسی دن میں ہم سب زینے میں چھت کے پاس جمع ہو گئے۔ اگر کوئی حملہ آور گھر میں گھس آیا تو ہم چھت سے ہوتے ہوئے ہمسائے کے گھر میں اتر جائیں گے۔ میں چھت پر رینگتا ہوا ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں سے جنگ کا نقشہ بڑا واضح تھا۔ حملہ آور ہمارے گھر کی 2 دیواروں کی اوٹ سے آگے کی جانب گولیاں چلا رہے تھے۔ روشنی کے گولے سے جب سامنے والی سڑک اور پچھلی گلی خالی نظر آتی تو وہ دوڑ کر آگے بڑھ جاتے، دوبارہ گولیاں چلاتے، روشنی کرتے، موقع دیکھتے اور آگے بڑھ جاتے۔ 5-10 منٹ کی شدید فائرنگ کے بعد حملہ آور جو پیچھے کہیں سے آئے تھے ہمارے گھر سے آگے نکل گئے۔ ہم لوگ اندھیرے میں راستہ ٹٹول کر پہلی منزل کے ہال کمرے میں پہنچے، ٹی وی چلایا اور صوفہ کرسیوں میں اس طرح دھنس کر بیٹھ گئے جیسے کوئی پناہ گاہ ہو۔ ٹی وی اسکرین پر اناؤنسر کی شکل نظر آئی، پریشان اور بوکھلایا ہوا، ماتھے پر پسینے کے قطرے صاف نظر آئے تھے۔ دائیں بائیں دیکھتا تھا جہاں سے اسے اشارے ہو رہے تھے۔ 2 مرتبہ ایک ہاتھ آگے بڑھا اور میز پر کاغذ رکھ گیا۔ اناؤنسر نے کاغذ پر لکھی ہوئی عبارت دل ہی دل میں پڑھی اور کاغذ دینے والے کی دیکھ کی طرف سر ہلایا۔ دوسرے کاغذ کو 2-1 بار پڑھا اور پھر سر اٹھا کر کیمرے کی طرف دیکھا اور بولا، برادران اور خواہران، ٹی وی اسٹیشن پر ضد انقلاب نے حملہ کر دیا ہے۔ کچھ لوگ ٹی وی عمارت کے باہر محافظ دستوں سے لڑ رہے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ فوراً گھروں سے نکل آئیں اور ہماری مدد کے لیے پہنچ جائیں۔ اب ہمیں پتہ چلا کہ جو حملہ آور ہمارے گھر کے پاس سے ابھی گزرے تھے وہ ٹی وی اسٹیشن پر حملہ کرنے والے گروہ کا ایک دستہ تھا۔ ذرا سی دیر میں مدد کے لیے پکارنے والوں کی خاطر ہزاروں افراد گھروں سے باہر نکل آئے۔ پاسداران کے لیے بھی کمکان پہنچی۔ حملہ آور اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے گلیوں میں گم ہو گئے۔ وہی اناؤنسر جو آدھ گھنٹہ پہلے ہکلا کر اعلان کر رہا تھا، چہک کر بولا، حملہ پسپا ہو گیا ہے، مزید کمک کی ضرورت نہیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ ہم شکریہ وصول کرنے کے بعد بستروں میں گھس گئے جو ہماری غیر موجودگی میں ٹھنڈے برف ہو چکے تھے۔ 3 بجے رات پھر گولیاں چلنی شروع ہوئیں اور وہ بھی بہت قریب سے۔ ہم نے گولیوں کی اس بوچھاڑ کو اس لائق نہ سمجھا کہ اس کی خاطر گرم بستر چھوڑ کر کہیں زینے میں جا چھپتے۔ خودرو بندوق بردار ٹولیاں اس خلا کو پر کر رہی ہیں جو فوج کے منظر سے ہٹ جانے اور پولیس کے انقلاب کی ہوا میں تحلیل ہو جانے سے پیدا ہوا ہے۔ ہفتوں ان خود ساختہ انقلابی حکمرانوں نے اپنی اپنی قوت کا مظاہرہ کیا۔ آپس میں ایک طرح کا سمجھوتا ہو گیا کہ جو گروہ بڑا یا زیادہ اسلحہ رکھتا ہوگا اس کے موقع پر آتے ہی چھوٹا گروہ وہاں سے چمپت ہو جائے گا۔ بعض علاقے صبح
ایک غول کے اختیار میں ہوتے اور شام کو کسی اور کے۔ یہ وقتی اور غیر رسمی گروہ ہیں۔ نظم و ضبط ڈھیلا ڈھالا ہے، لیکن بعض گروہ منظم ہوتے جا رہے ہیں۔ انہوں نے باقاعدہ تنظیم کی شکل اختیار کر لی ہے۔ عہدیدار، ممبر، مقاصد، ہدف، تقسیم، اختیارات، ایسے گروہوں نے اپنے دفتر کھول لیے ہیں۔ کسی بڑی سی عمارت سے یا احاطے پر قبضہ کر لیا، خاردار تاروں نے رستے بند کر دیے، دروازے پر ریت کی بوریوں سے مورچے بنا لیے، چھت پر نقاب پوش رائفلیں لیے کھڑے ہو گئے۔ بس دفتر مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد کارروائی شروع ہو جاتی ہے۔ رسد، رقم اور اسلحہ جمع کرو، کچھ موٹریں اور وین ضبط کرو، رضاکاروں کی بھرتی اور ٹریفک کا انتظام کرو، کچھ لوگوں کو یرغمال بنا لو اور کچھ لوگوں کو گرفتار کرو اور سزا سنا دو۔ ہمارے دفتر کا ایک ڈرائیور جو مزاج کے اعتبار سے خودسر ہے، وہ بھی کسی ایسے گروہ کا رکن ہو گیا ہے۔ J3 ساخت کی ایک رائفل پر اس کے ساتھ بہت سے اختیارات کامل مل گئے ہیں۔ سنا ان اختیارات کو اپنے حق میں استعمال کرتے ہوئے اس نے ایک قیمتی فلیٹ پر قبضہ کر لیا ہے۔ دفتر سے وہ پہلے ہی بغیر اجازت اور اطلاع غائب ہو جانے کا عادی تھا، اب بڑے دھڑلے کے ساتھ یہ کہہ کر چلا جاتا ہے کہ اپنے علاقے کے معائنے پر جا رہا ہوں۔ ایک عرصے تک وہ اس طاقت کے نشے میں رہا، پھر ایک دن اس نے اسلحہ واپس لے لیا اور اس کے بعد بڑی حفاظتی اور ناراضی کا شکار ہو گیا۔ پھر ایک دن ایسا چڑھا کہ اسے علاقے کی انقلابی فورس سے نکال دیا گیا۔ کس منہ سے دفتر آتا، چھٹی چلا گیا۔ اس کے بعد اسے فلیٹ سے بے دخل کر دیا گیا۔ اس نے مزید چھٹی کی درخواست بھیج دی۔ دیکھتے دیکھتے شہر شہر، قریہ قریہ، محلہ محلہ کمیٹیاں بن گئیں اور اس طرح کی بن گئی کہ شمار اور اختیار سے باہر۔ وزیر اعظم بازرگان نے تنگ آ کر کہا کہ ان کی صحیح تعداد کا علم کسی کو بھی نہیں ہے، نہ حکومت کو، نہ انقلابیوں کو، نہ وزیر اعظم کو، نہ امام کو۔ انقلاب اس ابتدائی دور سے گزر رہا ہے جس میں اس کے نام پر لاتعداد چھوٹے چھوٹے مراکز وجود میں آتے ہیں۔ اس مراکز میں نہ حکومت کو، نہ انقلابیوں کو، نہ وزیر اعظم کو، نہ امام کو۔ انقلاب اس ابتدائی دور سے گزر رہا ہے جس میں اس کے نام پر لاتعداد چھوٹے چھوٹے مراکز وجود میں آ جاتے ہیں اور مقامی طور پر بڑے بڑے فیصلے کرتے ہیں۔ نظم و ضبط غائب، ربط اور ضابطہ غیر ضروری۔ صرف تہران شہر میں تقریباً 1,500 انقلابی کمیٹہ کام کر رہے ہیں۔ 1.5 اینٹ کی 1,500 مسجد۔ خطابات الجھے ہوئے ہیں، الجھاوا روز بروز بڑھتا جا رہا ہے۔ کمیٹے کی تطہیر شروع ہوئی۔ یہ تطہیر کا لفظ پاکستان میں پہلی بار 1958 کے مارشل لاء کے بعد سننے میں آیا تھا۔ چند ہی دن میں اخبار اس بوجھل ترکیب کے استعمال سے تھک گئے اور بے دھڑک اسکریننگ کی انگریزی اصطلاح کو اردو میں شامل کر لیا۔ انقلاب اور کوتا کے ادا شناس زبان انگریزی کے مزاج شناس کہتے ہیں اس عمل کا اصل نام اسکریننگ نہیں بلکہ پرچ ہے۔ ایران میں اس عمل کو پاک سازی کے لیے کہتے ہیں۔ جن کے ہاتھ میں اسلحہ ہو ان کی پاک سازی کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ بار بار جھگڑا ہوا، گاہے بات بڑھ گئی، گولیاں چلی، آدمی مرے۔ انقلابی پاک ساز اپنے پاؤں جماتے چلے گئے، دوسروں کو نکالنے اور اپنے آدمیوں کو بھرتی کرنے تک تقریباً 45,000 افراد اس پاک سازی میں لگائے گئے۔ اس کے بعد ایک دن کمیٹہ کی جگہ ایک ٹیم فوجی ادارے کو دے دی گئی اور اس کا نام پاسداران انقلاب رکھ دیا۔ کمیٹہ ہو یا پاسداران، ان میں شامل ہونے کے لیے نوجوان شرط، صحت مند اور مہم پسند، بے فکر اور نڈر، نہ جان لینے میں تعامل، نہ جان دینے کا خوف۔ جنگ کی طرح انقلاب بھی نوجوانوں کے کاندھوں پر سوار ہو کر آتا ہے۔ جب اسے بھوک لگتی ہے تو چڑھتی جوانیوں کو نگل جاتا ہے۔ یہاں بھی یہی ہو رہا ہے۔ ایرانی انقلاب نے روزہ تو نہیں رکھا ہوا۔